اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری بیان کیا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں جو تقوی پیدا ہوتا ہے، جو پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پر توکل، یقین یہ بڑھ جاتا ہے، اور بندہ اپنے رب سے امید، آس اور بھروسہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور غیر کا بھروسہ دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نصرت اور مدد کے اوپر انسان کو کامل یقین ہو جاتا ہے، اور انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا مالک، میری موت کا مالک صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت عظیم الشان دن کے طور پہ یاد رکھا گیا ہے۔ یہ وہی دن ہے جس میں غزوۃ بدر کا اہتمام ہوا تھا، غزوہ بدر ہوا تھا، اور غزوہ بدر کی بے شمار چیزوں میں سے صرف ایک نقطہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ غزوہ بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذات باری تعالیٰ کے اوپر غیر متزلزل یقین کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اللہ رب العزت کے اوپر غیر متزلزل یقین کہ آپ دیکھیں 313 لوگ 1000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں، 1000 مکے کے مشرک جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، صفوان، مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، بڑے بڑے سردار، چوٹی کے سردار۔ ابو جہل اتنا مغرور آدمی تھا کہ یہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، میں ان 20 فرشتوں میں سے 10 کو تم سنبھالنا، 10 کو میں اکیلا سنبھال لوں گا۔ یہ اتنا مغرور آدمی، تکبر کرنے والا آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، اور بڑے بڑے سردار۔ دوسری طرف اسلامی فوج کے اندر معاذ اور معوذ جیسے 13 اور 14 سال کے بچے، ایک طرف بڑے بڑے پہلوان سردار اور دوسری طرف بچے، ایک طرف 1000 گھوڑا، تلواریں، زرہ، بالے، برچھے، ہتھیار ہی ہتھیار، اور دوسری طرف اسلامی فوج کے اندر صرف 18 تلواریں۔ 313 آدمیوں میں سے 18 کے پاس تلواریں، 2 گھوڑے، چند اونٹ۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو اس کے پاس ڈھال نہیں، جس کے پاس ڈھال ہے اس کے پاس تلوار نہیں۔ اس حالت میں یہ لوگ اللہ کا حکم مان کر میدان بدر کے اندر اترے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک ناقابل یقین معرکہ تھا، اور یقین کیجئے اگر ہم جیسے ایمان والے لوگ ہوتے تو وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیتے کہ اللہ کے رسول آپ خالی ہاتھ ہمیں مروانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا شان تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بعد بلا چوں و چرا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مشورہ کیا کہ اللہ نے حکم دیا بدر میں نکلنے کا، کیا پروگرام ہے آپ کا، مجھے اٹھ کے مشورہ دیں۔ ایک صحابی ادھر سے کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول آپ ہم سے مشورہ کیوں مانگتے ہیں، آپ حکم کیجئے، ہم نے آپ کے اوپر ایمان لایا ہے، آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، آپ کی خاطر گھر-بار چھوڑا ہے، آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں برق غماد تک پہنچ جائیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نہیں ہیں جو کھانے پینے میں ساتھ تھے، جب لڑنے کی باری آئی کہتے تھے اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون، موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ نہیں کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نہیں، ہم تو آپ کے صحابی ہیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں چھلانگیں لگانے کے لیے تیار نہیں۔ چہرہ انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھمک اٹھا، چہرے کے اوپر تنازت اور روشنی اور چمک آ گئی۔ آپ نے دعا کی صحابہ کرام کے لیے اور آپ میدان بدر کے اندر اتر گئے، اور یہ معرکہ ہتھیار کے زور پہ نہیں تھا، دلیری کے زور پہ نہیں تھا، قوت کے زور پہ نہیں تھا،
اسباب کے زور پہ نہیں تھا، یہ خالصتاً مسلمانوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مارکا مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمان کبھی بھی اپنے قوت بازو پہ نہیں لڑا کرتے، کبھی بھی اسباب کے زور پہ نہیں لڑا کرتے، مسلمانوں کی طاقتیں کبھی زمین سے حاصل نہیں ہوا کرتی، مسلمانوں کی امداد و قوت کبھی پیچھے سے نہیں آیا کرتی، مسلمانوں کی مدد ہمیشہ آسمانوں سے آیا کرتی، ہمیشہ آسمانوں سے آیا کرتی۔ اب یہ 17 رمضان میدان بدر، اور آئیے میں اس بات کو یہیں روک کر آج کی بات پہ آتا ہوں۔ فلسطین ارض شام کا حصہ، انبیاء کا مسکن، کتنے انبیاء اس سرزمین میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کا بیت المقدس جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک اپنا چہرہ کر کے اس کی طرف نماز ادا کی، معراج کی رات آپ نے اسی بیت المقدس کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کروائی، اسی بیت المقدس سے آپ نے آسمانوں کی طرف سفر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ وہی مقدس مقام جہاں کے بسنے والے آج فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر یہودی ظلم ڈال رہا ہے، 40,000 سے زیادہ مرد، عورتیں اور بچے شہید ہو چکے ہیں، آج پورا غزہ کھنڈرات کا ڈیر بن چکا ہے، آج غزہ کے مسلمان 23 لاکھ میں سے 19 لاکھ مسلمان اپنے گھروں سے باہر کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں، بچے گھاس کھا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اللہ رب العزت کو رب ماننے والے 2 ارب انسان موجود ہیں۔ ایک طرف بدر والوں کا ایمان دیکھیں اور دوسری طرف آج والے لوگوں کا ایمان دیکھیں۔ بدر والے بغیر تلواروں کے اللہ کے حکم پہ لڑ گئے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوئے، اور آج 2 ارب مسلمان، 80 لاکھ فوجیں، دنیا کا تیل، دنیا کی گیس، پورے ذخائر، بے شمار اسلحہ، بے شمار توپیں، بے شمار میزائل، نیوکلیئر ویپن، کیا کچھ آج مسلمان فوجوں کے پاس نہیں ہے، کہیں مصر ہے، کہیں اردن ہے، کہیں شام ہے، کہیں سعودی عرب ہے، کہیں دبئی ہے، کہیں عمان ہے، کہیں کویت ہے، کہیں پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، کتنے بڑے بڑے ملک، اور مجال ہے کہ کوئی یہودی کے مقابلے میں آج کھڑا ہو کر یہودی کا ہاتھ پکڑنے والا۔ یہ ہے ایمان میں فرق کہ وہ تعداد میں قلیل تھے اور دشمنوں کے مقابلے میں لڑ گئے، اللہ نے مدد کر کے ان کو فاتح بنا دیا، اور قیامت تک ان کی فتح کی آیات اور ان کی فتح کی نشانیوں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری طرف آج ہماری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہو چکی، آپ نے فرمایا ان قریب میری امت کے اوپر کافر قوتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں اتنے تھوڑے ہو جائیں گے؟ ہم تو 313 ہو کے کبھی نہیں ہارے، ہم تو 700 ہو کر 2000 کے مقابلے میں غالب ہو جا کر، کیا ہم اس سے بھی تعداد میں تھوڑے ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، بل انتم کثیر، تم تعداد میں بہت زیادہ ہو گے۔ اللہ کی قسم یہ حدیث مجھے لگتا ہے آج کے بارے میں اللہ کے رسول نے آج کے بارے میں فرمائی ہے، فرمایا تم تعداد میں بہت زیادہ ہو جاؤ گے لیکن تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا مل وانو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی، یہ تمہارے دلوں میں ایسا وائرس اور ایسا بیکٹیریا پیدا ہو جائے گا جو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج مسلمانوں کے مقابلے کس چیز پہ ہے؟ کنگڈم ٹاور، برج خلیفہ، نیوم سٹی، روڈیں، ترقیاں، فلاں فلاں، آج مقابلے عربوں کے اس چیز پر ہیں، اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے خفات عورات یتطاولون فی البنیان، بکریوں کے چرواہے اور اونٹوں کے چرواہے بڑی بڑی بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج مقابلے کس پہ ہیں؟ ٹاور بنانے میں۔ آج مقابلہ کس میں ہے؟ ترقی کرنے میں۔ اور مقابلہ یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس یہودیوں نے امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد کو شہید کر دیا ہے۔ کیا وہ ہماری اسلامی کلمے کے بھائی نہیں ہیں؟ ان کی مدد کرنا کیا مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے؟ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے؟ اس لیے رمضان المبارک میں عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز ایمان اسی طرح کا پیدا کرنا ہے جس طرح کا ایمان اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، جس طرح کا غیر متزلزل یقین اور پختہ ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، اللہ کے رسول کے جو تربیت کیے ہوئے شاگرد تھے، ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے، اور اپنے مظلوم بھائیوں کی وہ کشمیر میں ہوں یا غزہ میں ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں، انشاءاللہ ہم نے ان کی
کی مدد کے لیے جان مال اور ہر اعتبار سے نکلنا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شوکت